انٹرویوز وغیرہ ہمارے کیے، ہماری سلیکشن ہوئی اور اس میں میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ سلیکشن میں مجھے سلیکٹ کیا گیا بینگ ایس ایچ او، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ڈیوٹیز انتہائی آنیسٹی اور ایمانداری سے کروں گی۔ کافی زیادہ اپنی اسٹرگل کے بعد آج میں اس مقام پہ ہوں۔ یہ کافی ٹف کوسچن آپ نے مجھ سے کر لیا ہے۔ ڈیفینیٹلی مین جو چیز تھی، جو لوگ گھبراتے تھے کہ جی ایس ایچ اوز وغیرہ بار ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں، جتنا میرے فادر نے مجھے سپورٹ کیا اتنا میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا، ان دونوں کی سپورٹ کے بغیر شاید آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ شوہر نے بات نہ مانی ہو، آپ کی کوئی فرمائش نہ مانی ہو، تو آپ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہیں ایس ایچ او کے؟ وہ اپنے ذہن سے پرانا خوف، خطرہ، ڈر نکال دیں کہ ہم تھانے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیسے پیش آیا جائے گا، پراپرلی آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، آپ کی ہر ممکن حد تک آپ کے مسئلے مسائل دور کیے جائیں گے۔ رشوت کی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ دیکھیں ایس پی صاحب کی ویجیلنٹ کافی زیادہ ہے۔ میرے شروع سے یہ وش تھی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کی سپورٹ کے ساتھ الحمدللہ میرا ایک 2 ایئرس کا بیبی ہے۔ آج مجھے تعینات ہوئے، فرسٹ میرا ڈے ہے آج، اور اس میں میرے پاس آج ایک پی او پکڑا گیا ہے اور ایک 13-20-65 کا ہم لوگوں نے شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی۔ جیسے کہ پولیس اسٹیشن میں خواتین جو ہے آنے سے گھبراتی ہیں، ڈرتی ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا غیر محفوظ بھی جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے، آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین جو ہے وہ اقدام اٹھایا گیا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے بھی یہ اقدام اٹھایا گیا تھا کہ خواتین ایس ایچ اوز جو ہیں انہیں تعینات کیا گیا تھا، لیکن آج پھر 4-5 سال بعد جو ہے دوبارہ سے خواتین ایس ایچ اوز جو ہیں وہ پنجاب کے ہر ضلع میں انہیں تعینات کیا گیا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جیبہ منصور، جو کہ سرور روڈ پر جو ہے وہ ایس ایچ او تعینات کی گئی ہیں۔ ان سے انہی کی تعیناتی کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پہلی خاتون جو ہے وہ تعینات ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ جو ہیں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب جو خواتین پہلے ڈرتی تھی پولیس اسٹیشن میں آنے سے، ان کے لیے جو ہے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ اب خاتون ایس ایچ او یہاں موجود ہے، وہ کوئی بھی بات بلا جھجک یہاں کہہ سکتی ہیں، یہاں کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر تعینات ہو کر؟ الحمدللہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں بینگ ایس ایچ او یہاں پہ سرو کر رہی ہوں، اور آئی جی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے۔ میں آئی جی صاحب کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو ہمارے لیے لیا، اور ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب آپریشن نے ان کے انٹرویوز وغیرہ ہمارے کیے، ہماری سلیکشن ہوئی، اور اس میں میرے لیے قابل فخر بات ہے کہ سلیکشن میں مجھے سلیکٹ کیا گیا بینگ ایس ایچ او، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ڈیوٹیز انتہائی آنیسٹی اور ایمانداری سے کروں گی۔ اور جہاں تک فیمیلز کا ہے، فیمیلز کے لیے اوپنلی ہیں، اینی ٹائم فیمیل کسی بھی ٹائم کوئی بھی فیمیل آئیں، جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوں گے ان کو حل کیا جائے گا پیورٹی بیسس پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کے آنے سے یہ جو تھانہ کلچر بہت ہوتا تھا کہ تھانہ کلچر جو ہے اسے بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کے آنے سے وہ جو تھانہ کلچر ہے وہ تبدیل ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ تھانہ کلچر پہلے بھی بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے، ویسے ایک رینڈم سوچ بن گئی ہے کہ پولیس کا کلچر ٹھیک نہیں ہے، جبکہ کافی حد تک پڑھے لکھے نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے آنے سے کافی تبدیلی آ چکی ہے، اور جو آئی جی صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ بینگز فیمیلز کو ایس ایچ او لگایا جائے، اس سے یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں، تھانوں میں جانے سے گھبراتی ہیں، اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے سے گھبراتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت ایک طرح سے خوشخبری ہے، بلیسنگ ہے کہ ایس ایچ اوز لیڈیز ہوں گی، وہ اپنے مسئلے مسائل ایسے طریقے سے انہیں بتا سکتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈیز ایس ایچ او تعینات ہونے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ لیڈیز ایس ایچ او تعینات ہونے سے یہ تبدیلی آئے گی کہ جو لڑکیوں کے مسئلے مسائل ہیں، کرائم کنٹرول ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر طور پر حل ہوگا، اور جو مین جو چیز تھی، جو لوگ گھبراتے تھے کہ جی ایس ایچ اوز وغیرہ بار ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بینگ اے فیمیل ہم تھانے کو بھی پراپر ٹائم دیں گے، کرائم کے اوپر بھی پوری کڑی نظر رکھیں گے، اور جو آئی جی صاحب نے ہم پہ ایک اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔
چونکہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت ہیکٹک ڈیوٹی ہے، آپ کو 24 گھنٹے جو ہے عوام کی خدمت کرنا ہوتی ہے، تو اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت ضروری ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ کی فیملی کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کسے پریفر کریں گے، عوام کی خدمت کو یا فیملی کو؟ یہ کافی ٹف کوسچن آپ نے مجھ سے کر لیا ہے۔ ڈیفینیٹلی سی میری پہلی پیورٹیز ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں، اور میری فیملی کو بھی میں اگنور نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتی۔ اس کے لیے سب سے پہلے جب میں یہاں پہ ایس ایچ او پوائنٹ ہونا تھا، میرے ذہن میں یہ کوسچن ضرور آیا تھا کہ بعض اوقات سچویشن ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں لگتی آپ کیا کریں، مگر اس کے لیے میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ میں پراپر ایک رول اچھا ادا کروں گا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بھی ہوگی تو میں اس کو ہینڈل کر لوں گا۔ تو اس وجہ سے میں ذہنی طور پہ بالکل سیٹسفائی ہوں کہ میں نے ڈیفینیٹلی عوام کی خدمت کرنی ہے، اور وہ میں کروں گی۔ تو آپ کو یہاں تک پہنچنے میں کتنی محنت کرنا پڑی اور کیا کیا کتنے پاپڑ بیلنا پڑے؟ میں نے جو سفر کی جرنی سٹارٹ کی تھی 2014 سے کی تھی، 8 سال بعد میں بینگ ایس ایچ او ویمن یعنی تعینات ہوئی ہوں۔ 8 سالوں میں میں نے انویسٹیگیشن آلموسٹ آل کیسز کی ہے، اور کافی زیادہ اپنی اسٹرگل کے بعد آج میں اس مقام پہ ہوں۔ تو جو دوسری لڑکیاں آنا چاہتی ہیں پولیس میں، انہیں آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا فیمیلز کو آنا چاہیے؟ بالکل فیمیلز کو آنا چاہیے، اور میں اس چیز کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لازمی آنا چاہیے، کیونکہ میری خود کی چھوٹی بہن بھی بینگ اے فیمیل پولیس آفیسر سرو کر رہی ہے، اور آئندہ ان فیوچر میں بھی میں یہی کہوں گی، میں اپنی فیملی سے بھی اور آؤٹ آف دی جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو کہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں اور ان کو پولیس جاب کی پیورٹیز پہ دیں کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئیں، اور آگے فردر لڑکیوں کے عورتوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہیلپ کریں۔ ابھی آپ کو کتنے دن ہوئے ہیں تعینات ہوئے، اور سب سے پہلا کیس آپ نے کون سا ہینڈل کیا؟ آج مجھے تعینات ہوئے فرسٹ میرا ڈے ہے آج، اور اس میں میرے پاس آج ایک پی او پکڑا گیا ہے، اور ایک 13-20-65 کا ہم لوگوں نے بندہ وہ شخص کو گرفتار کیا ہے، اور یہ 2 کیسز ہیں جو میں نے آج کی ہیں اپنی مطلب فرسٹ پوسٹنگ میں۔ کھانا کلچر کی ہی دوبارہ یہاں بات کی جائے گی، کیونکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ بہت چیزیں دیکھی ہیں کہ یہاں رشوت کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بازار سرگرم رہتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ آئی ہیں تو آپ اس چیز کو ختم کریں گی، کم کرنے کی کوشش کریں گی؟ ویسے جہاں تک یہ آپ کی بات ہے رشوت کی، تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ دیکھیں ایس پی صاحب کی ویجیلنٹ کافی زیادہ ہے، وہ اس چیز پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور ڈی ایس پی صاحب جو سرکل کے ہیں وہ بھی ایک ایک پوائنٹ ایک ایک منٹ کی آپ کی چیک اینڈ بیلنس ہے، اور اس کے علاوہ بھی خود آپ اگر آپ اپنے طور پہ یہ ایمانداری سے کام نہیں کریں گے تو آپ کو آؤٹ پٹ پھر آپ دوسروں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہاں پہلے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی تھوڑا بہت پوائنٹ کسی اینگل سے لوز بھی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں جب میری پوسٹنگ جب تک یہاں پہ ہے انشاءاللہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ۔ تو آپ پولیس آفیسرز کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی تھی، ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت ہے، ایک تو آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے، دوسرا آپ پولیس آفیسر کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتی تھی، ڈاکٹر بن سکتی تھی، پولیس کا شعبہ ہی کیوں آپ نے اختیار کیا؟ میرا شروع سے پیشن ہے، جیسے ہر بندے کا ایک بچپن سے پیشن ہوتا ہے کہ اس نے سرو کرنا ہے، میرے شروع سے یہ وش تھی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں۔ میں کسی این جی او کے تحت بھی اس کی کر سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا کہ پولیس میں میری سلیکشن ہوئی تو میں نے اس چیز کو کہا کہ ایک میری وش بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے چنا بھی ہے تو میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں۔ تو آپ کو یہاں تک آنے میں کیا مشکلات آئی؟ فیملی میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فیمیل یا لڑکی جب بھی کچھ کہتی ہے کہ میں نے یہ والا شعبہ اختیار کرنا ہے تو کچھ ریسٹرکشنز بھی آتی ہے، تو آپ کو فیملی کی طرف سے کھلی چھوٹ تھی کہ آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں؟ سب سے زیادہ میری جو فیملی میں مجھے سپورٹ کیا ہے وہ میرے فادر ہیں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اور ان کی موٹیویشن سے ہی آج ہم اس مقام پہ ہیں، ہم دونوں سسٹرز۔ میری جو چھوٹی بہن ہے وہ 2015 کا بیچ ہے اور میں 2014 کا بیچ ہے، اور ہمارے جو فادر ہیں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا۔ بیسیکلی آپ کی فیملی میں آپ کی مدر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ اس ٹائم حیات نہیں ہے، مگر جو ہماری پرورش میں ہماری تربیت میں ہماری والدہ کا رول ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ کی والدہ کی بھی خواہش تھی آپ کو اس یونیفارم میں دیکھنے کی؟ میری والدہ شروع میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن تھی، جس طرح سب کی والدہ ہوتی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے یہ، مگر میرے والد صاحب نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ لڑکیوں کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جب میری شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو کہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں،
اور اگر آج میں اس مقام پہ ہوں تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ ان کی وجہ سے ہوں، اور اگر آج میں ایس ایچ او بھی بنی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی موٹیویشن کے بغیر نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اس میں میرے سسرال کا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد اگر آپ کی فیملی سپورٹ اچھی ہو تو آپ فردر اچھے طریقے سے اپنا سرو کر سکتے ہیں، اور اگر آج میں اچھے طریقے سے سرو کر رہی ہوں وہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو آپ ایک ورکنگ وومن بھی ہے، اس کے علاوہ آپ یہاں پر سرو بھی کر رہی ہیں، عوام کی خدمت بھی کر رہی ہیں، اور گھر کس طرح آپ ٹائم دیتی ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، گھریلو جو لائف ہے اسے کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کی سپورٹ کے ساتھ الحمدللہ میرا ایک 2 ایئرس کا بیبی ہے، ماشاء اللہ سے وہ 2 ایئرس کا ہو جائے گا، اور اس کی بھی میں لک آفٹر کرتی ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو بھی میں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ باقی یہ ہے کہ فیملی سپورٹ ہے، میری سسٹر بہت کوآپریٹو میرے ساتھ ہے، میری دیورانی میرے ساتھ بہت کوآپریٹو ہے، تو جب اس طرح سے مجھے کام پہ جانا ہے، ورکنگ اپنے بچے کو کرنا ہے تو اس میں بہت زیادہ ان کا رول ہے کہ وہ میرے بچے کے ساتھ اسی طرح سے پیار کرتے ہیں جس طرح ایک مدر اس کو پیار کرتی ہے۔ تو اور کبھی ایسا ہوا کہ شوہر نے بات نہ مانی ہو، آپ کی کوئی فرمائش نہ مانی ہو، تو آپ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہیں ایس ایچ او کے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، میرے ہسبینڈ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں اور ہماری آپس میں الحمدللہ کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ اگر آج انسان کامیاب ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک کہتے ہیں نا فیملی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، تو اگر میری کامیابی ہے تو اس میں میری پوری فیملی کا ہاتھ ہے، وہ میرے سسرال کی ہے، وہ میرے پیرنٹس کی ہے، اس میں ٹوٹل میں کریڈٹ اپنی فیملی کو دیتی ہوں۔ میری دونوں طرف کی فیملیز جو ہیں الحمدللہ بہت اچھی ہیں، بہت کوآپریٹو ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مرد کے کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کے مرد کا ہاتھ ہے۔ میرے مرد کا بھی ہاتھ ہے، مرد کا ہی کہہ دیں آپ، میرے ہسبینڈ کا ہاتھ ہے، اور ساتھ میں میرے فادر، دونوں ہی میرے لیے ایکول اہمیت رکھتے ہیں، جتنا میرے فادر نے مجھے سپورٹ کیا اتنا میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا، ان دونوں کی سپورٹ کے بغیر شاید آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی۔ بہت شکریہ۔ لاسٹ پر کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو، اور آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ جو بہترین قدم اٹھایا گیا ہے اس پر؟ میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ پولیس پہ مکمل اپنا اعتماد کریں، آئی جی پنجاب نے جو ایک انیشیٹو عوام کے لیے لیا گیا ہے کہ ویمن پولیس کو تعینات کیا ہے تھانوں میں، آپ اس چیز کو بالکل اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، اور وہ اپنے ذہن سے پرانا خوف، خطرہ، ڈر نکال دیں کہ ہم تھانے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیسے پیش آیا جائے گا، پراپرلی آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، آپ کی ہر ممکن حد تک آپ کے مسئلے مسائل دور کیے جائیں گے، آپ کی مدد کی جائے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا رویہ ملے گا، جو پہلے تھا اس سے تو بہت اچھا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو آئی جی صاحب نے ہم پہ اعتماد کیا ہے ہم ان کے بھروسے کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، آپ نے جیبہ منصور جو کہ ایس ایچ او ہے سرور روڈ کی، ان کی آپ نے باتیں سنی، یہ پہلی ایس ایچ او ہے اور وہ عوام کی خدمت کے لیے جو ہے اپنی فیملی کو بھی جو ہے انہوں نے دوسری لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میں عوام کو جو ہے انہیں چنوں گی، عوام کی مدد کروں گی، اور عوام جو ہے بلا جھجک جو ہے تھانے میں آئے، یہاں ایک فیملی ماحول، ایک فیملی انوائرمنٹ انہیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ رابعہ علی کو اجازت دے۔ ہمارے چینل اردو 5 کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔